السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت کی کتاب مشہور تجلیات نبوت، ہم لوگ صفحہ نمبر 20 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا چاک کیا جانا، سینے کا آپریشن کیا جانا۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور یہ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں نے بتایا، اس سے پہلے ویڈیو میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ جو سیرت نگاروں نے اور مورخین نے نقل کیا، وہ چار بار نقل کیا، جزاک اللہ خیر۔ جس میں سے یہ پہلا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تھے۔ تقریباً مورخین کا اختلاف ہے کہ کس سال میں بالضبط، کس سال میں۔ کچھ لوگوں نے اس کو 4 سال کا ہے، اور اکثر لوگوں کا یہی قول ہے۔ کچھ لوگوں نے 5واں سال قرار دیا ہے، اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جو انہوں نے سیرہ میں نقل کی ہے، اس میں انہوں نے 3 سال ذکر کیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں 3 سال کا ذکر ہے، لیکن مشہور قول جو ہے وہ 4 سال۔ تو 3 اور 4 میں زیادہ فرق نہیں ہے، 3 اور 4 میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان 3 سال مکمل کیا ہوتا ہے تو کبھی 3 سال اس کو کہتا ہے، اور چوتھے میں جا رہا ہوتا ہے، کنٹینیو کیا ہوتا ہے، تو کبھی چوتھا کہتا ہے، کبھی 3 سال کہتا ہے۔ 3 سال جب کہتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کمپلیٹ ہو گیا، اور جب چوتھا 4 سال کہتا ہے تو مراد یہ کہ چوتھا سال چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی بھی عمر ہوتی ہے، 28 سال کوئی مکمل کیا ہوتا ہے اور 29 رننگ ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میری عمر 28 سال ہے، یعنی 28 سال کا مکمل میں ہو چکا ہوں، اور کبھی 29 سال بھی کہتا ہے، یعنی 29واں سال چل رہا ہے۔ تو کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں حضرت انس بن مالک مشہور صحابی، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک مدینہ میں خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور جب تک رہے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ سن 93 ہجری میں بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 93 ہجری میں بصرہ میں انتقال ہوا۔ بصرہ عراق کا شہر۔ اچھا، یہ 2 طرح کے نام آتے ہیں لکھنے میں، بصرہ اور بصرہ، بصرہ اور بصرہ۔ یہ کیا ہے؟ بصرہ۔ اردو میں عمومی طور پر اعراب نہیں لگا ہوتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے یہ فرق ہے۔ اگر یا کے ساتھ ہے تو یہاں پر کھڑا زبر، یا کے ساتھ ہے تو بصرہ، بصرہ، اور گول یہ چھوٹی ہا، گول ہا، اس کے ساتھ ہے تو بصرہ، عراق کا شہر، اور یہ شام کا شہر ہے۔ یہ کہاں؟ شام، اور یہ عراق۔ کوفہ اور بصرہ مشہور ہے، کوفہ اور بصرہ مشہور ہے، بغداد بھی مشہور ہے، لیکن یہ بصرہ وہی عراق والا بصرہ، کوفہ اور بصرہ والا۔ اور یہ بصرہ، بصرہ شام کا شہر ہے، شام کے اندر، سیریا۔ تو دونوں ابھی آئے گا، بصرہ کا آئے گا، راہب کا ذکر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 12ویں سال میں رہیں گے، اپنے عمر کے 12ویں سال میں رہیں گے، جب آئے گا اس کا ذکر، اگلے ہی صفحے پر آ رہا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کیا، یعنی سینے کا آپریشن کیا۔ آپ کا دل نکالا، اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ ہر انسان کے دل میں کچھ گندا حصہ ہوتا ہے، شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور پاک اور صاف کیا، شیطان کا جو حصہ تھا اس کو نکال دیا۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا۔ سونے کے طشت سمجھ میں آتا ہے،
ہاں ہاں کٹورا، پلیٹ کے جیسا کٹورا، ہاں، زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے۔ دایا ماں سے مراد یہاں رضائی ماں، رضائی دودھ پلانے والی ماں، یعنی دایا کے پاس پہنچے، یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا، کو قتل کر، یہاں کو چھوٹ گیا ہے، کو ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ بیان کیا، پھر کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، سلائی کا جو اثر، جو سلائی آپریشن کے بعد تو اس کا اثر تھا، نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ ماں کی آغوش محبت میں 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہے، 2 سال رضاعت کا، پھر 2 سال انہوں نے اور مانگ کی، تو 4 سال تک مکمل رہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا، مکہ پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد، اس سینے کے چاک کیے جانے کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے اور 2 برس یعنی 6 سال کی عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 6 سال کی عمر میں پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، دادا عبد المطلب اور ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں، ان کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی تھی۔ پہلے گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یثرب، اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، یثرب نام تھا مشہور۔ مدینہ تو بعد میں ہوا کہ مدینہ النبی، مدینہ مانے شہر، عربی میں عربی لفظ ہے مدینہ، مدینہ کے معنی سٹی، شہر، اصل میں تھا مدینہ النبی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس شہر کو کیا کہا جانے لگا؟ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کا شہر، نبی کا شہر۔ پھر بعد میں وہ مخفف ہو کر کے نبی شارٹ کٹ میں مدینہ کا اطلاق کیا جانے لگا۔ یوں تو ہر کوئی مدینہ ہے، ہر کوئی مدینہ، عربی لفظ زبان میں اگر مدینہ کہیں تو یوں تو ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، جیسے مدینہ تو بوج، مدینہ تو احمد آباد، ہاں، تو شہر احمد آباد، شہر بوج۔ لیکن جب المدینہ کہا جائے گا، الف لام کے ساتھ خاص کر دیا جائے گا تو اس سے مراد مدینہ منورہ۔ تو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا وہاں انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا، پہلے بھی گزر چکا ہے، ہاں۔ آپ دادا یعنی عبد المطلب کا ننیال، عبد المطلب ہاشم کے لڑکے، ہاشم نے وہاں شادی کی تھی سلمہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی، مدینہ میں گئے اور وہاں سے واپس آئے والد کی قبر کے پاس سے، پھر راستے میں پہنچے مقام ابوا پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں، یعنی انتقال ہو گیا، مقام ابوا پر انتقال ہو گیا، وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا۔ جب وہاں انتقال ہو گیا تو مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، مدینہ کے قریب میں ہی جگہ ہے، 80-100 کلومیٹر کے ایریے میں۔ دادا کے سائے شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے، اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو، یعنی 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 4 سال، تقریباً 4 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا چاک کیا گیا اور دل کو پاک و صاف کیا گیا، اور 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے، کیونکہ ساتھ میں تھے سفر میں، ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یتیم ہی نہیں بلکہ در یتیم ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اب والدہ کا بھی انتقال ہو چکا، یعنی ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا۔ تو یہ کوئی معمولی غم نہیں تھا بچپن میں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے، تو گہرا زخم تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت یعنی نرمی پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، کون؟ عبد المطلب، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، نوازش کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے عبد المطلب، جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، ان کی خاص چادر تھی بیٹھنے کی، کیونکہ سردار تھے مکہ کے
سردار کے، اور سردار کے بیٹھنے کی جگہ خاص ہوتی ہے جس پر کوئی دوسرا بیٹھ نہ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے، یعنی پے در پے مسلسل کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے بچپن میں ہی۔ اور یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ اللہ رب العالمین آپ کو تیار کر رہا تھا کہ بعد میں آگے چل کر کے اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، تو نبوت اور رسالت کی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بڑی ذمہ داری آنے والی ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ سب کے پاس انڈیویجولی جا کر کے پرسنلی، سب کے پاس شخصی طور پر، انفرادی طور پر، یہ نہیں کہ مسجد میں گئے یا کہیں بھیڑ میں، وہاں بھی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ جاتے تھے، لیکن لوگوں سے پرسنلی بھی ملتے تھے، اور وہاں یہ ملنا بہت بڑے جگر کا کام ہے، اور ایسے صورت میں بہت ساری مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی پیش ہو سکتا ہے، بہت ساری تکلیفیں آ سکتی ہیں، لوگ الٹا سیدھا کہہ بھی سکتے ہیں، تو ان تمام تکلیفوں کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو تیار کر رہا تھا۔ چچا کی کفالت میں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو مختلف روایت کے مطابق 10-11 کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا تھے، کیونکہ اس زمانے میں عام بات تھی کہ بہت ساری نکاح کیا کرتے تھے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی اور ابو طالب کی ماں ایک تھی، باپ تو سب کے ایک تھے، جو بھی آپ چچا تھے سب عبد المطلب کے بیٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور ابو طالب کی والدہ ایک تھی، تو سگے چچا تھے آپ کے ابو طالب۔ آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، چچا تو بہت سارے تھے، فرق سمجھ رہے ہیں نا، سگے بھائی اور سوتیلے بھائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی، وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبہ سمجھتے ہیں، خاندان، فیملی، پورے خاندان کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے، صبر کر لیتے، قناعت صبر کرنا۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ بحیرہ راہب پادری، راہب جو عیسائیوں کے پرانے زمانے میں جو عالم ہوتے تھے، نصرانیوں کے، یہودیوں کے، ان کو راہب کہا جاتا تھا، جو گرجا میں رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن، یعنی کچھ لوگوں نے صرف 12 برس کہا ہے اور کچھ لوگوں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ 12 برس 2 مہینے اور 10 دن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ ملک شام تجارت کرتے تھے، اور پہلے بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ سورہ قریش کے اندر کہ قریش مکہ تجارت کیا کرتے تھے، سال میں 2 مرتبہ ٹور کیا کرتے تھے، سردیوں کا اور گرمیوں کا، ایک مرتبہ شام میں جاتے تھے اور ایک مرتبہ یمن میں جاتے تھے۔ یمن مکہ کے دکن کی جانب، جنوب کی جانب میں تھا، اور شام اتر کی جانب میں، شمال کی جانب میں، مدینہ سے ہو کر کے راستہ جاتا تھا۔ تو ملک شام کا قصد کیا، ارادہ کیا، قصد یعنی ارادہ۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، کیونکہ کوئی نہیں تھا دیکھنے والے، آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا، آپ کے دادا کا انتقال ہو چکا، اور چچا جو ہیں جن کی کفالت میں وہ بھی جا رہے ہیں، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو جدائی تو گراں گزرے گی، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے، یعنی ابو طالب بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ میں بھی چلوں گا ساتھ میں۔ جب قافلے نے ملک شام کے حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ، اب یہاں دیکھیے کتاب میں بصرہ لکھا ہے، شہر یہ بصرہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر، گرجا یعنی چرچ، جو ان کا عبادت خانہ ہوتا ہے عیسائیوں کا، گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ کون؟ بحیرہ راہب۔ بحیرہ لقب تھا، اس راہب کا لقب تھا بحیرہ، نام کیا تھا؟ جرجیس، نام کیا تھا؟ جرجیس، مشہور خطیب ہیں ہندوستان کے، یہ دنیا کے سردار ہیں۔ کہنے لگا وہ راہب، کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر کے بھیجے گا۔ یہ کس نے کہا؟ ابھی آپ بچے تھے، ایک راہب نے۔ ایسا کیوں کہا؟ آگے آ رہا ہے اس کی وجہ۔ لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے
ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی گھاٹی، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے گھاٹی کس کو کہتے ہیں، تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو. یعنی جب تم لوگ راستے سے گزر رہے تھے، گھاٹی سے گزر رہے تھے، تو جتنے بھی درخت تھے، جتنے بھی پتھر تھے، سب سجدے کے لیے جھک گئے تھے، آپ کو سلام کر رہے تھے، سب آپ کو سجدہ کر رہے تھے. اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی ہیں، نشانیاں تھیں جو توریت اور انجیل کے ماہر تھے. پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھوں کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور ایک جگہ پر نہیں، کئی مقامات پر قرآن شریف میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو دہرایا، ان الفاظ کو سیم ٹو سیم ان الفاظ کو دہرایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت ہی عمدہ مثال دی ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں بھول کر سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں میں اگر انسان کا بیٹا موجود ہو، سارے بچے موجود ہوں، اور انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا، تو انسان لاکھوں کروڑوں میں اپنے بیٹے کو جس طرح پہچان لیتا ہے، یہ یہودی اور نصرانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے. اللہ رب العالمین آپ کی نشانیوں سے جو انہوں نے تورات میں اور انجیل میں پڑھی رکھی تھی، آپ کی نشانیاں تھیں بہت ساری. حالانکہ انہوں نے اسلام اگرچہ قبول نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کیا حق کو، لیکن کچھ لوگوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے، اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے. تو بہرحال نشانیوں سے پہچانا. اور آگے بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بدلی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کے اوپر دھوپ نہ ہو، تو بدلی نے بھی آپ کے اوپر سایہ کیا تھا، بادل. تو یہ سب نبوت کی نشانیاں تھیں. پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، یعنی مہمان نوازی کی، اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے. ملک شام میں رومیوں کی حکومت تھی، اور فارس میں، ایران میں فارسیوں کی حکومت تھی، مجوسیوں کی. اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا. کیا خطرہ ہے؟ کیونکہ جیسے کہا کہ میں نے پہچان لیا، ویسے سب لوگ پہچان لیں گے. جو بھی تورات کے عالم ہیں یہودی، اور یہودی حسد خور قوم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرے گی کہ مکہ کا نبی مکہ کے اندر پیدا. اور یہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، مدینہ آئے تو یہودیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ سے دشمنی کی. تو یہ خطرہ ہوا اس کو. اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مکہ بھیج دیں. اگر یہودیوں نے دیکھ لیا کہ یہ نبی ہیں اور یہ مکہ کے اندر پیدا ہوں گے، عرب کے اندر پیدا ہوئے، ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کی یہی امید تھی کہ ہم میں سے ہی نبی پیدا ہوں گے. بعد میں یہود جو مدینہ میں تھے، وہ اصل میں شام میں رہتے تھے، بعد میں وہاں سے ہجرت کر کے کسی وجہ سے یثرب میں آ کر کے آباد ہو گئے. تو پھر یثرب میں کون رہتے تھے؟ اوس اور خزرج، جو بعد میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے. انصار مانے مددگار. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی تو انصار لقب پڑا. حالانکہ اس سے پہلے وہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے مشہور، حالانکہ دونوں بھائیوں کا چچا زاد قبیلے تھے دونوں. تو وہ رہتے تھے، اور ان کو جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، آگے ذکر بھی آئے گا. تو جب وہ ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، کوئی بات ہوتی تھی، تو یہودی کہتے تھے کہ خبردار، ہمارے درمیان میں سے عنقریب ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر کے پھر تم سے بدلہ لیں گے، پھر اس نبی سے مل کر کے تم سے بدلہ لیں گے. یہود دھمکیاں دیتے تھے یا اوس اور خزرج کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو یہی، یعنی اس سے کیا واضح ہوا؟ اس سے یہ واضح ہوا کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہم میں سے ہوگا. جبھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کے ساتھ مل کر کے، تو ان کو یہی توقع تھی. اور جب یہ دیکھتے کہ مکہ میں سے نبی ہیں تو ظاہر سی بات تھی کہ وہ حسد کریں گے. اس لیے اس راہب کو خطرہ محسوس ہوا، تو ابو طالب کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کو واپس بھیج دو، شام مت لے کے جاؤ، مجھے خطرہ ہے. جنگ فجار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ 15 برس کی، بعض روایت میں 15 برس کا بھی ذکر موجود. یہاں مختصر ذکر کیا ہے، جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کتاب میں مختصر ذکر کیا گیا ہے، اہم معلومات کو ذکر کیا ہے، اختلافات کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تاکہ قاری کا ذہن منتشر نہ ہو. جنگ فجار نام کیوں پڑا جس جنگ کا، وہ بھی آگے آ رہا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں، اور ذی قعدہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، تو عرب زمانے جاہلیت میں بھی ان حرمت والے مہینوں کی قدر کیا کرتے تھے، اور ان میں لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد کو حرام سمجھتے تھے. حرمت والے مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. وقاص کے بازار میں، مشہور بازار تھا، وقاص اور ذی الجنہ 2 مشہور بازار تھے مکہ کے، خاص طور سے حج کے ایام میں. ایک لڑائی پیش آئی، اور یہ ذی قعدہ حج کا یہ مہینہ ہے. ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں.
جس میں ایک طرف قریش اور کنانا کے قبائل تھے. پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے, قریش اور کنانا کے قبائل تھے, اور دوسری طرف قیس اعلان. یہاں کتاب میں دیکھیے کہ غین لکھا ہے, غین نہیں ہے, وہاں زبر ہونا چاہیے, زبر ہونا چاہیے. زبر کی جگہ پر شاید ٹائپنگ میں مسٹیک ہے, تو قیس اعلان, قیس اعلان ہونا چاہیے. مضر کے قبیلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضر, اور آگے جا کر کے جو عدنان کے قبائل سے, جو عدنان اور نزار کے قبائل سے جو بہت ساری پشتیں نکلتی ہیں اور بہت سارے قبیلے پہلے بھی بتایا, تو اس میں یہ قیس اعلان تھے, اور وہاں سے قریش الگ ہوئے. تو قیس اعلان ہے, یہاں کیا ہے, قیس اعلان کے قبائل. دونوں میں گھمسان کا رن پڑا, زبردست لڑائی ہوئی, اور فریقین کے کئی آدمی کھپت رہے, یعنی کہاں اس میں مقتول ہوئے. لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں. لڑائی ہوئی تو دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں. جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں. جدھر دونوں کے مقتولین گنے جائیں, ایک کے مثال کے طور پر 50 ہیں اور دوسرے کے 60 ہیں, تو 50 برابر ہو گئے. ایک کے جو 10 زیادہ قتل ہوئے ہیں ان کی یہ والا ان کی ادا کر دے گا دیت جن کے. تو اس طرح پر صلح ہوئی ان کے درمیان. اس جنگ میں ختم ہو گئی. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا, دشمنی کو ختم کر دیا گیا. اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے, تیر دیتے تھے اٹھا کر کے. اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کی گئی. ذی القعدہ میں پیش آئی تھی, اور پھر ڈبل حرمت پامال کی گئی. ڈبل حرمت کون بتائے گا؟ ہاں, حرم کے اندر, ایک تو حرمت والے مہینے کے اندر, دوسری حرم کے اندر, حدود حرم کے اندر یہ لڑائی ہوئی. ہاں, تو دو حرمتیں پامال ہوئیں, دو حرمت. ایک تو حرمت والے مہینے کی, زمان کی حرمت اور مکان کی, جگہ کی اور ٹائم کی حرمت. دونوں حرمتیں ایک ساتھ ہو گئی, اکٹھا ہو گئی. ایک تو زمانہ ہوتا ہے اور ایک جگہ ہوتی ہے, دونوں حرمتیں اکٹھا ہو گئیں اور دونوں حرمتوں کو پامال کیا گیا, لڑائی ہو گئی. اس وجہ سے اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی. فجار نام کے 4 واقعات پیش آئے. فجار نام کے 4 واقعات 4 بار پیش آئے. ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا, 4 سال لگاتار واقعہ پیش آئے. اس سے پہلے بھی 3 سال پیش آ چکے, یہ 4تھے سال میں لڑائی ہوئی. اس سے پہلے بھی 3 سال, لیکن اس میں ہلکی نوک جھوک ہوتی تھی, باتوں میں لڑائی ہوتی تھی. مذکورہ واقعہ آخری تھا. 5:05 پر خبردار کر دیجیے گا تھوڑا سا. مذکورہ واقعہ آخری تھا. اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے. لڑائی صرف اسی 4تھے واقعے میں پیش آئی, اسی لیے اس کو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ لڑائی اس میں پیش آئی. حلف الفضول. حلف ایک قسم کا معاہدہ. حلف مانے قسم, عربی میں قسم کو کہتے ہیں. معاہدہ کرتے ہیں, آپس میں قسم کرتے ہیں, پرومائس ہے. اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا, جسے حلف الفضول کہتے ہیں. ان قبائل کے نام یہ ہیں, 5 قبائل جن کے درمیان عہد و پیمان ہوا. اور کس بات پر عہد و پیمان ہوا وہ بھی وجہ بھی آ رہی ہے, اس کا سبب بھی آ رہا ہے کیوں عہد و پیمان ہوا, وہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. بنو ہاشم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا. بنو المطلب, ہاشم اور مطلب دونوں بھائی تھے. جب ہاشم کی شادی ہوئی مدینہ میں, ہاں, اور وہ اپنی بیوی کو سلمہ کو وہاں چھوڑ کر کے شام چلے گئے, اور ان کی بیوی حاملہ تھی, وہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا. بعد میں عبد المطلب ہوئے, جو بعد میں شیبہ, کیونکہ بال میں سفیدی تھی اس لیے شیبہ نام رکھا گیا. شیبہ مانے جس کے بال سفید ہوں. تو اب جو ہاشم کے جو بھائی تھے, مطلب ہاشم کے جو بھائی مکہ میں تھے, ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے بھائی وہاں مدینہ گئے تو شادی کی. اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا تو زمانہ نہیں تھا, ہاں, خبر پہنچنے میں کافی ٹائم لگتے تھے, اور وہ شام میں انتقال ہو گیا ان کا, تو معلوم نہیں پڑا. بعد میں کافی عرصے کے بعد ان کو معلوم پڑا, تو وہاں گئے مدینہ اور لے کر کے اپنے ساتھ. کون گئے؟ مطلب گئے اپنے بھائی کے لڑکے یعنی ہاشم کے لڑکے کو لانے کے لیے مدینہ سے. ہاں, تو ان کا نام تو شیبہ تھا. تو جب مدینہ میں پہنچے, اونٹ پر بٹھا کر لائے تھے, تو سب یہی سمجھے کہ مطلب کے غلام ہیں, اس لیے عبد المطلب کہہ کر کے پکارنے لگے, اور یہی لقب ان کا مشہور ہو گیا, عبد المطلب. حالانکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا, جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. تو ہاشم کے لڑکے, ہاشم کے خاندان والے اور مطلب کے خاندان, دونوں بھائی تھے. بنو اسد یہ قبیلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ. بنو زہرہ, امام زہری مشہور ہیں, ہاں, اور بھی بہت سارے صحابہ کرام قبیلہ زہرہ سے تھے. بنو تیم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تیم سے تھے. تو یہ 5 قبیلوں کے درمیان عہد و پیمان ہوا. کس وجہ سے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید. اچھا, ایک اور سبب جو حلف الفضول, حلف مانے معاہدہ, الفضول کیوں نام؟
فضول، فضول کے معنی فضل سے ہے، فضول یہ جمع ہے فضل کی، کیونکہ اس میں 3 لوگ یا 3 سے زیادہ لوگ فضل نام کے شریک ہوئے تھے معاہدے میں. اس معاہدے میں فضل نام کے 3 لوگ یا 3 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے تھے، اس لیے ان کے ناموں کے اوپر ان کو حلف الفضول لقب کے. ایک وجہ اس میں یہ بھی کہا گیا اس کے نام رکھنے کی کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا اس معاہدے کا، یعنی فضول والا معاہدہ، یعنی بہت سارے فضل لوگ جس میں شریک ہوئے وہ معاہدہ. سمجھ میں آ رہے ہیں نا بات؟ جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اس معاہدے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن، یہاں لکھا ہے یمن کا ایک شہر ہے، کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا. آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی. اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم، بنو عدی، یہ سب قبیلے ہیں قریش کے، جو مکہ کے اندر جو قریش کی بہت ساری شاخیں تھیں، کچھ اوپر 5 قبیلوں کا اوپر ذکر کیا گیا اور کچھ ادھر شاخیں ہیں. تو یہ سب بنو عبدالدار پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے ملک ان کا قبیلہ، بنو مخزوم مشہور قبیلہ، بنو سہم آس بن وائل سہمی کا قبیلہ، اسی کا قبیلہ، بنو عدی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس جو مکہ کا مشہور پہاڑ ہے پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے. اس پر زبیر بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی کوشش کی. چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد، مذکورہ جو اوپر ذکر کیا گیا ہے قبائل کے افراد 5 قبیلے افراد، بنو تیم کے سردار، کیونکہ بنو تیم بھی شامل تھے اس قبیلے معاہدے میں، تو بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا، یہ وعدہ کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، سب اس کی مدد کریں گے. جو بھی مظلوم نظر آئے گا مکہ میں سب اس کی مدد کریں گے، کیونکہ یہ مظلومیت کا ایک واقعہ پیش آیا، اس پر ان کو یہ معاہدہ کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے. 5 قبیلوں کے 5 لوگ، بہت سارے لوگ شریک ہوئے اور آس بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا. زبید نہیں ہے، زبید نام ہے، ٹھیک ہے، زبید نام. میں بھی پہلے شروع میں زبید ہی پڑھتا تھا، کیونکہ زبیدہ مشہور ہے نام لڑکی کا، تو اسی سے زبید ہی مشہور تھا. لیکن ہمارے ایک ساتھی تھے جامعہ اسلامیہ میں جو وہیں سے رہنے والے تھے، تو میں نے ان کو ایک بار کہا زبیدی یا زبیدی، کیونکہ ان کا قبیلہ تھا، وہیں سے رہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ زبیدی نہیں زبیدی. انہوں نے کہا، مجھے خود تنبیہ کی کہ زبیدی نہیں ہے بلکہ زبیدی ہے، تو خود صاحب واقعہ نے اپنی چیز کے بارے میں بتایا. اب جیسے بہت سارے قبیلے ہیں جن کو عربی میں لکھا جائے تو مختلف ہوتے ہیں، جیسے نوڑے کو اگر لکھیں گے تو را تو آتا نہیں ہے عربی میں، تو نودی، تو کچھ لوگ نودی بھی پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے مختلف قبیلے ہیں، تو تلفظات ان سے ہی معلوم کیے جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے ان سے ہی. اب کوئی دوسرا پڑھے گا تو نودی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب کسی اسی شخص سے جس کا نام ہے اس سے پوچھے گا تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. تو زبید. اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عہد و پیمان میں شریک تھے، اور اس عہد و پیمان کی اہمیت کے اوپر، اس حلف الفضول جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد، یعنی رسول ہونے کے بعد، نبوت اور رسالت کے عطا کیے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر، ان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا زمانے جاہلیت میں کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے. کہا اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ یا تو اس میں شریک ہو یا تمہیں سرخ اونٹ دیے جائیں، یا شریک نہ ہو تو سرخ اونٹ دیے جائیں، تو میں سرخ اونٹ کے بجائے اس معاہدے کو ترجیح دیتا تھا، کیونکہ اچھا معاہدہ تھا مظلوم کا ساتھ دینے کا مکہ کے اندر سارے لوگوں کو، اور اس میں کوئی قبیلے کا کوئی تعصب نہیں تھا، حمیت کو یا عصبیت کو پرے رکھا گیا تھا. کہا سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو معاہدات کی جو آج کل سیاسی معاہدے ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں، اگر اسلام کے شرائط اور ان کے اصولوں سے اگر وہ ٹکراتے نہیں ہیں تو ہمیں ایسے معاہدوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ایسے سیاست میں شریک ہونا چاہیے، اور ہم معاہدات کر سکتے ہیں چاہے وہ کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا نبوت کے بعد. حالانکہ وہ معاہدہ کب ہوا تھا؟ زمانے جاہلیت میں ہوا تھا، اور اس میں کوئی مسلمان نہیں تھے. آپ نے کیا فرمایا کہ اگر اس دور اسلام میں بلایا جاتا تو اس سے یقیناً قبول کرتا. عملی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی.
والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائی کہاں تھے؟ دیار بنو سعد میں، حلیمہ سعدیہ کا جو گھر بنو سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض، چند قیرات اس زمانے میں جو مشہور جو سکے رائج تھے قیرات، اس کے چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے قیرات، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہو سکے گی، 80-90 روپے ہو سکے گی۔ اوائل عمر میں بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے، یعنی شروع عمر میں، ابتدائی زندگی میں تمام نبیوں کی سنت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں نے بکریاں چرائیں، سب نبیوں نے بکریاں چرائیں۔ ایک نبی کے بکریاں چرانے کا تو خاص طور سے واقعہ قرآن میں موجود ہے، کون بتائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جزاک اللہ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ قصص میں پورا لمبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیلی واقعہ ذکر ہے، 10 سال کا ذکر ہے، 8 سال یا 10 سال کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ جی جی، کس پر؟ بکریاں، جی 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 جی، اصل میں انبیاء کو دیکھیے ایک تربیت تھی، بکریاں چرانے کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ٹریننگ کہ ان کو قوم کی ذمہ داری بعد میں سنبھالنی پڑے گی اور لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے گا۔ بکریاں بہت بھاگتی ہیں، بکریوں کو چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو ٹریننگ دی اس طریقے سے کہ اس میں سختی بھی ہوتی ہے، اس میں سختی بھی ہوتی ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، مصائب، مشکلات، جنگل میں بھٹکنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں تکلیفیں آتی ہیں، ہاں، جس کو بیان نہیں کیا جائے، جو شخص اس سے تجربہ رکھتا ہے اس کو ہی اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ اللہ رب العالمین ظاہری طور پر ان کی جسمانی ٹریننگ دینا چاہتا تھا کہ وہ قوم کی کیسے رہنمائی کر سکیں، ان کو کیسے سنبھال سکیں۔ جی، تو اگر کوئی چرانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ملے گا، جی بالکل، جو بھی ہو، اگر سنت سمجھ کر کے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ویسے یہ عبادات میں سے نہیں ہے، ویسے یہ عبادات میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال انبیاء کے اعمال ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے عملی زندگی سے مطلب تعبیر نہیں کیا ہے، ثواب سمجھ کر کے لوگ کریں، یا نبیوں نے امت کو ترغیب نہیں دلائی کہ آپ میں نے ایسا کام کیا ہے، کیونکہ نبوت سے پہلے کی باتیں تھیں، نبوت سے نبی ہونے سے پہلے کی باتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جہاں بکریاں چرائی تھی تو جب وہاں سے واپس ہوئے، مدت مقرر جو عہد و پیمان ہوا تھا، ہاں، شعیبہ نامی آدمی سے، ان کی لڑکی سے جو شادی کا معاہدہ طے ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال یا 10 سال میری بکریاں چراؤ، 8 سال یہی مار تھی۔ تو پھر بکریاں چرانے کے بعد جب مدت مکمل کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، وہاں پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب آ رہے تھے تو گرمی ٹھنڈی کے موسم میں ان کو روشنی کی یا آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، غالباً بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ڈیلیوری کے مسئلے میں آگ کی گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ آگ ڈھونڈنے کے لیے ان کو ایک نور نظر آیا پہاڑ پر، کہا میں شاید دیکھتا ہوں وہاں کوئی آگ مل جائے یا کوئی آدمی مل جائے، رہنمائی مل جائے۔ بہرحال وہاں گئے تو وہاں اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بکری چرانے کا نبوت سے پہلے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نبوت سے پہلے کا ہے۔ اور عمومی طور پر انبیاء کو جو نبوت عطا کی جاتی ہے وہ 40 سال کی عمر، عمومی طور پر، سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگوں کو، ہاں، لیکن عمومی طور پر اللہ رب العالمین، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان مکمل ہوتا ہے، عقل پختہ ہوتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی اچھی اور عمدہ ہوتی ہے۔ بچپن میں تو انسان بچہ ہوتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اور جوانی میں انسان کے پاس جوش ہوتا ہے، تو جوش میں غصے میں ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لے، اس لیے جب انسان سارے تجربات حاصل کر لے اس کے بعد اس عہد و پیمان میں آپ، ہاں، عملی زندگی جو پتہ تھا کہ تمام انبیاء اوائل عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اسی وجہ سے جب آپ تجارت میں شریک تھے تو چچا کے ساتھ بھی جایا کرتے تھے بسا اوقات شام، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر کے بھیجا، اور کوئی انسان بغیر کسی ناتجربہ کار آدمی کو نہیں بھیجے گا، اپنا مال نہیں دے گا تجارت کے لیے، ہاں، جس کے پاس تجارت کا تجربہ ہوگا اسی کو ہی انسان دے گا۔ تو حضرت خدیجہ نے جب آپ کو مال سونپا تو آپ کو تجارت کا تجربہ ہوگا ابھی، تو جوان ہونے کے بعد
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سونپا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تجارت کرنے لگے, کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابی صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. آپ بہترین ساجی تھے, نہ ساتھی یعنی پارٹنر, ساجی یعنی پارٹنر, نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے. آپ معاملات میں حد درجہ امانت, سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے, اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وطیرہ تھا, یہی شان تھی, یہی اسوہ تھا. چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا, آپ کا لقب ہی امین یعنی امانت دار. ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ کی مال تجارت, پھر اس کے بعد شادی کا واقعہ ہے, اور ٹائم ختم ہوا جاتا ہے, شیخ کا بھی باریہ اور وقفہ بھی ہے, تو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.